صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اما بعد نصرتنا فنصرناک وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن نَصَرَهُ. ہماری گفتگو چل رہی تھی امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے، اور ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ان کی طرف سے کرم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کریم ہے. اور کیسے کریم؟ وہ جواد ہیں، کیسے جواد؟ وہ سخی ہیں، وہ بھی کیسے سخی؟ ہماری طرف سے برائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے فقط مانگنا سیکھا ہے. مولا ہمیں یہ دے دیجئے، ہمیں یہ دے دیجئے، یہ نیکیاں، یہ اچھائیاں، یہ دنیا، یہ سب کچھ آپ مجھے دے دیجئے. لیکن ہم کیا دیں؟ ہمیں بھی تو کچھ دینا ہے. کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ کچھ چیزیں آنے کے لیے کچھ چیزیں دینا ہے. کمالات اگر آنا ہے تو کچھ برائیاں نکلنی ہے، تب وہاں آگے کمالات بیٹھیں گے. ورنہ کمالات آتے جائیں گندے گلاس میں، جس میں کتنا ہی اچھا بہترین پانی آتا چلا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی نہیں یہ دعا کی یا اللہ یا امام زمانہ ہمارے وجود سے کینہ نکال دیجئے، لے لیجئے ہم سے، بھگائیے یہاں سے، ہم نہیں چاہتے ہیں. غرور نکال دیجئے، تکبر نکال دیجئے، حسد نکال دیجئے، غیبت نکال دیجئے، چغل خوری نکال دیجئے، جادو نکال دیجئے، لوگوں کی ٹوہ اور تجسس میں لگنے کی فطرت کو ہم سے دور کر دیجئے. یہ ہم سے لے لیجئے مولا. اس پر ہم کبھی بحث نہیں کرتے. اس پر ہم کبھی دعا ہی نہیں کرتے کہ یہ چیزیں ہم سے لے لیجئے. ہم کہتے ہیں یہ ہمیں دے دیجئے، یہ ہمیں دے دیجئے. وہ دے رہے ہیں، ان کا کمال ہے، لیکن کہاں جا رہا ہے؟ کس ویاں میں، کس ظرف میں یہ چیزیں جا رہی ہیں؟ یہ کون سمجھے گا؟ اسے ہم کب سمجھیں گے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ مدد طلب کر رہا ہے. اللہ مدد طلب کر رہا ہے کہ اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم کہتے ہیں خالی آپ ہماری مدد کیجئے. کیسے ہوگا؟ مدد کر کے تو دیکھیے. اللہ کی مدد کر کے، امام زمانہ کی مدد کر کے. اس غیبت کے زمانے میں امام زمانہ کی مدد، لوگوں کو غلط فہمیوں سے دور رکھنا. امام زمانہ کے نام پر لوگ جو دھوکہ دے رہے ہیں ان کی غلط فہمیوں کو، شبہ کو دور کرنا. آئندہ موقع ملا تو ہم آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ایک غلط فہمی کو دور کرنے کا ثواب کتنا بڑا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا. یہ وقت نہیں، ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. ان کی راہ میں مدد
ان کی مدد کیا ہے؟ ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کی مدد کریں گے؟ یہ ان کا کرم ہے کہ اپنا مددگار ہم کو بنا رہے ہیں. تو ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ جس کی کوئی اوقات نہیں اس کو مولا کہہ رہے تو ہمارے مددگار بن جاؤ. ہمارے مددگار بنو گے یعنی اللہ کے مددگار بنو گے. کیسے ہماری مدد کرو گے؟ ان راستوں کو اختیار کر کے جن سے غربت کے زمانے میں، یتیمی کے زمانے میں چاہنے والے ایتام آل محمد، ان کو شبہ سے دور کرو، ان کو غلط فہمیوں سے نجات دلاؤ. وہ لوگ جو امام زمانہ کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، گناہوں کی ترویج کر کے امام زمانہ کو بلانا چاہ رہے ہیں، اختلاف پھیلا کے امام زمانہ کو بلانا چاہ رہے ہیں، ان سے آگاہ کراؤ، ان سے دور کراؤ. اب دیکھیں مدد اگر ہوتی ہے ہماری طرف سے تو وہ کیسے جواب مدد دیتے ہیں، کیسے وہ جواب مدد دیتے ہیں. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں کتاب سلطان کے حوالے سے ایک واقعہ، عجیب واقعہ نقل کیا ہے. السلطان المفرج عن اہل الایمان، کتاب کا نام ہے. فی من را صاحب الزمان سید بہاؤالدین علی ابن عبد الکریم ابن عبد الحمید حسینی نیلی نجفی، جو قرن ہشتم 8ویں صدی ہجری میں جو زندگی بسر کرتے تھے اور 8ویں صدی ہجری میں جن کا انتقال ہو گیا، ان کی یہ کتاب ہے. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اس روایت کو ان سے نقل کیا ہے کہ محی الدین اربلی نے کہا کہ میرے والد کی خدمت میں کوئی شخص وارد ہوا اور وہ آیا احترام کرنے کے لیے یا کسی بھی طریقے سے وہ جھکا تو اس کا امامہ گر گیا. امامہ گرا تو میرے والد نے، محی الدین اربلی کہتے ہیں، میرے والد نے دیکھا کہ ایک سنگین ضرب کا اثر اس کے سر پر ہے. اس کے سر پر ایک کاٹ، جیسے کسی نے بہت زبردست حملہ کیا ہو تلوار سے، اس کا اثر. میرے والد نے پوچھا ارے یہ کیا ہو گیا، یہ تمہارے سر پر حملہ کیسا ہے، یہ کس نے تلوار کا اتنا بڑا حملہ کر دیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ جنگ صفین میں لڑائی کا اثر ہے. کہا ہے تم سے کیا مطلب جنگ صفین سے، تمہارا زمانہ کہاں اور امیر المومنین کا زمانہ کہاں سے تمہیں جنگ صفین میں یہ تلوار لگ گئی؟ تب اس شخص نے وضاحت بیان کی کہ ہم جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، مصر کی طرف جا رہے تھے، راستے میں کوئی ہم سفر ہو گیا، بات ہوتے ہوتے جنگ صفین کی بات چھڑ گئی، امیر شام اور حضرت علی کا تذکرہ چھڑ گیا. اس نے کہا کہ اگر ہم جنگ صفین میں ہوتے تو امیر معاویہ کے ہمراہ جنگ کرتے علی کے مقابلے میں. اور میں نے بھی کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں علی مرتضی علیہ آلاف التحیت والثناء کی رکاب میں امیر معاویہ سے جنگ کرتا. بس یہ سنتے ہی ہم دونوں میں مارکا چھڑ گیا، حملہ ہوا، زبردست حملہ ہوا، اور اس شخص نے میرے اوپر ایک حملہ کر دیا، میرے سر پر ایک تلوار لگائی اور میں گر گیا. جاکنی کے عالم میں تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بالین سر آ گیا ہے، کوئی ہمارے سرہانے ہیں اور اس نے ہمارے سر پر ہاتھ پھیرا.
ہمارے سر پر ہاتھ پھیرنے کا اثر یہ ہوا کہ میری ساری جراحتیں، سارا درد، سارا زخم چشم زدن، دم زدن کے مرحلے میں ٹھیک ہو گیا. مجھے کسی زخم کا احساس ہی نہیں رہا. میں بڑی، اور اس کے بعد میں لیٹا رہا. اس سر پر ہاتھ پھیرنے والی ذات نے مجھے کہا تھوڑی دیر کے لیے صبر کرو، لمحے بھر کے لیے صبر کرو. لمحے بھر کے لیے میں نے صبر کیا، درنگ کیا. ابھی تھوڑا سا بھی وقت نہیں گزرا تھا کہ دیکھا کہ وہی ذات اس شخص کا سر ہاتھ میں لیے ہوئے میرے پاس آئی اور آواز دی، یہ ہے تمہارے دشمن کا سر. یہاں تک بات تمام ہو گئی تھی. امام زمان علیہ السلام نے اپنے چاہنے والے کی مدد کر دی، ہو گئی تھی بات. لیکن نہیں، اس کے بعد جو جملہ ہے وہ قیامت ہے. سر دشمن کا لا کے امام علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، نصرتنا فنصرنا، تو نے ہماری مدد کی تو ہم نے تمہاری مدد کی. تو نے ہماری مدد کی، نصرتنا، تو نے ہماری مدد کی، فنصرنا، ہم سب نے مل کے تمہاری مدد کی. اور یہاں تک بھی بات اگر رہتی تب بھی کوئی قیل و قال کی گنجائش تھی، جو ہماری تمہاری مدد ہے، تم نے ہماری مدد کی، ہم نے تمہاری مدد. نہ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن نَّصَرَهُ، خدا تو اس کی مدد کرتا ہے، البتہ حتماً، ضرور بالضرور، جو خدا کی مدد کرتا ہے. اگر دیکھیں اب یہ عمومی بزم ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ ہماری اس گفتگو کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لہٰذا عربی ادب کی زیادہ گتھیوں کو سلجھانے کا وقت نہیں یہاں پر، لیکن اس بات کو تو محسوس کرنا ہوگا کہ قرآن مجید کی اس ایک آیت میں کتنی تاکید ہے. محققین کے بیان کے مطابق 4 تاکید موجود ہے. البتہ، حتماً، ضرور بالضرور، ضرور بالضرور، جو لام تاکید بھی ہے، نون تاکید ثقیلہ بھی ہے، سب تاکیدات اس میں موجود ہیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن نَّصَرَهُ، خدا تو اس کی مدد کرتا ہے. خدا تو ہر آئینہ، ہر طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 ہے. آپ ذرا دیکھیں، ایک میدان صفین نہیں ہے، جنگ صفین نہیں ہے. فقط 2 لوگوں میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ ہم رہتے تو ادھر، ہم رہتے تو ادھر، اور مارکا چھڑ جاتا ہے. نصرت کی بات ہوتی ہے، امیر المومنین کی نصرت کی بحث چھڑتی ہے تو مولا آ کر مدد کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم نے جو ہماری مدد کی تو ہماری مدد نہیں کی، اللہ کی مدد کی. اور ہم نے بھی جو تمہاری مدد کی، ہم نے تمہاری مدد نہیں کی، اللہ نے تمہاری مدد کی. نصرتنا فنصرناک، تم نے ہماری مدد کی، ہماری مدد نہیں کی، اللہ کی مدد کی. فنصرناک، ہم نے تمہاری مدد نہیں کی، ہم نے تمہاری مدد نہیں کی، اللہ نے تمہاری مدد کی. یعنی کہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ اس کا عمل اللہ کا عمل قرار پاتا ہے. یہ کون سی ذات ہے کہ جو اپنے رسول سے کہتی ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، پھینکا تو تم ہی نے تیر، چلائی تو تم ہی نے تلوار، لیکن تم چلا رہے تھے، اللہ طاقت دے رہا تھا. آپ ذرا دیکھیں تو یہ کون سی ذات ہے؟ اس ذات میں کون سا کمال پایا جا رہا ہے؟ اس ذات میں کون سی خصوصیت پائی جا رہی ہے کہ ایک
ہاتھ رکھنے پر اتنا بڑا زخم جس کا نشان دیکھ کر محی الدین اربلی کے والد گھبرا جاتے ہیں، اور اتنی کاری ضرب چشم زدن میں، یہ کون سے ہاتھ کا اثر ہے؟ یہ کیسے ہاتھ کا اثر ہے؟ موسیٰ کے ہاتھ میں بھی کمال تھا، لیکن کون سا فرق ہے موسیٰ کے ہاتھ میں اور امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ؟ ان دونوں ہاتھ کے اثرات کیا ہیں؟ دونوں کے ہاتھوں کے فرق کیا ہیں؟ کیوں کہا کہ تمام انبیاء و اصفیاء کے آثار ان میں اکٹھا کر دیے گئے ہیں؟ موسیٰ کا ہاتھ آنکھوں کو روشن کرتا تھا، نزع یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 108 بھی ہے اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 33 بھی ہے، کہ جب وہ اپنا ہاتھ اپنے جیب سے نکالتے تھے، نکالا انہوں نے جب اپنا ہاتھ، تو ناگہاں دیکھنے والوں کے لیے وہ برق نور، دیکھنے والے کے لیے وہ سفید براق ید بیضاء کی صورت اختیار کرے، سفید روشن۔ جناب موسیٰ کا ہاتھ آنکھوں کو روشن کرتا تھا جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالتے تھے، لیکن امام زمانہ کا ہاتھ عقول کو، شعور کو، فکر و ذہن کو کامل کرنے والا ہے۔ امام علیہ السلام جس کے سر پر ہاتھ پھیر دیں گے، نہ یہ کہ اس کے زخم کو التیام و سکون نصیب ہوگا، اس کی جراحت، بلکہ اس کی عقل کامل ہو جائے گی، اس کا شعور کامل ہو جائے گا۔ ایک نور ہے موسیٰ کا کہ جو آنکھوں کو روشن کرتا ہے، ایک نور دست ہے امام زمانہ کا جو شعور کو روشن کرتا ہے، جو عقل کو روشن کرتا ہے، جو فکر کو روشن کرتا ہے۔ لہذا روایت آپ دیکھیں، کافی میں یہ روایت موجود ہے 5ویں امام سے، کہ جب مولا قیام کریں گے، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْعِبَادِ، اور بندوں کے سر پر اپنا ہاتھ رکھیں گے، فَجَمَعَ بِهَا عُقُولُهُمْ وَأَكْمَلَ بِهَا یا كَمُلَتْ بِهَا أَخْلَاقَهُمْ۔ جب امام زمانہ لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے تو ان کی عقل کامل ہو جائے گی، ان کے اخلاقیات کامل ہو جائیں گے۔ یہ روایت وہ روایت ہے جسے کافی میں شیخ کلینی نے، شیخ صدوق نے کمال الدین میں، خرائج و جرائع میں قطب الدین راوندی نے، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے ذکر کیا ہے۔ امام زمان علیہ السلام اور جناب موسیٰ دونوں کے ہاتھ میں کرشمہ ہے، لیکن جناب موسیٰ کا ہاتھ آنکھوں کو روشن کرنے والا ہے، آنکھوں تک سفیدی پہنچانے والا ہے، آنکھوں تک نور پہنچانے والا ہے، لیکن امام زمانہ کا ہاتھ عقول کو روشن کرنے والا ہے، شعور کو روشن کرنے والا ہے، فکروں کو روشن کرنے والا ہے، ذہن کو روشن کرنے والا ہے۔ یعنی امام زمان کے ہاتھ سے سیل عقل جاری ہوتا ہے، حضرت حجت کے دست مبارک سے اخلاقیات کا سیلاب جاری ہوتا ہے، کمالات کا وہ اقیانوس ہے کہ جس کے اندر انسان کمالات کے آخری مرحلے تک پہنچ جاتا ہے۔ امام زمان اور جناب موسیٰ اصلاً مقایسے اور تقابلی جائزے کی بات نہیں ہے،
جناب موسیٰ کا ہاتھ جسم کے ایک حصے کو روشن کرتا ہے، امام زمان علیہ السلام کا ہاتھ جسم کو جراحت اور زخم سے صحت مند کرنے کے ساتھ ساتھ عقل کو صحت مند کرتا ہے، شعور کو صحت مند کرتا ہے۔ آسان ہم حساب نہیں کر سکتے ہیں کہ کس ذات کا نام امام زمانہ ہے۔ ایسی ذات جب آئے گی تو سارے ملائکہ اس کی یاری کیوں نہیں کریں گے؟ جب تمام انبیاء ان کے ساتھ ہیں، جب تمام ائمہ کا کمال ان کے پاس، کمالات ان کے پاس ہیں، جب تمام ائمہ کے آثار ان کے پاس ہیں، جب تمام خلقت کے گلاب کو نچوڑ دیا جائے تو اس کا نام حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف قرار پاتا ہے، تو ان کے ساتھ اگر فرشتے آئیں، کتنے فرشتے ہوں گے؟ کس کس زمانے کے فرشتے ہوں گے اور کیسے فرشتے ہوں گے؟ اور وہ فرشتے آئیں گے تو کیا کریں گے؟ اور ان فرشتوں کے ساتھ امام زمان علیہ السلام کیا کریں گے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی مدد کرتا ہے تو اس کو مدد کا صلہ یہ ملتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام اس کو صحت مند بھی کرتے ہیں اور اس کے دشمن کا سر بھی لا کر اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آج اس غیبت کے زمانے میں ہم یہی مدد کریں، ہم انہی شبہات کو ختم کریں، ہم انہی غلط فہمیوں کو، یہ جو زمانہ اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اپنے افکار کو، جو سوشل میڈیا کی جو اس وقت جنگ چل رہی ہے، جو سوشل میڈیا کی اس وقت نبرد آزمائی ہے، اس میں اگر ہم غلط فہمیوں کو کافور کرتے چلے جائیں، شبہات کو ختم کرتے چلے جائیں، ایتام آل محمد کو ان کے مولا تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتے رہیں، تو پھر ہماری مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی۔ ساری دنیا ہمارے عقل و شعور پر ناز کرے گی، پھر ہمیں دنیا سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر دنیا ہم سے لے گی، ہم سے شعور حاصل کرے گی، ہم سے کمالات حاصل کرے گی، کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے۔ امام زمانہ نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو ہماری عقل 40 انسانوں کی عقل کے برابر ہو جائے گی، یعنی ہر انسان ابو علی سینا جیسا ہو جائے گا، ہر انسان ابو علی سینا جیسا ہو جائے گا، شیخ طوسی جیسا ہو جائے گا، اس کی عقل، اس کا شعور۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تمام مخلوقات کے وجود کا نام امام زمان، تمام مخلوقات کے نچوڑ کا نام امام زمانہ ہے، تو وہ تمام ملائکہ جو تمام انبیاء اور اوصیاء کی مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ساتھ تھے، وہ سارے کے سارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ہمراہ آئیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔